السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم ساتھیو، ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے جو مسئلہ بیان کرنے جا رہا ہوں وہ رمضان کے مہینے کے ساتھ ہی بحث کا موضوع بن جاتا ہے. جو حقیقت میں کیا ہے، غور کرنے کی چیز ہے اور بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس مسئلے میں. اور وہ کیا ہے؟ تراویح کی نماز تراویح کی نماز. تو آپ کیا ہے، میری بات کو غور سے سنیے، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ العزیز. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کی نماز کی بہت تاکید فرمائی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ نماز سنت مؤکدہ ہے. تراویح کا لغوی معنی، شابدک ارتھ کیا ہوتا ہے؟ آرام کرنا. تراویح کا شابدک ارتھ، لفظی معنی، لغوی مطلب کیا ہوتا ہے؟ آرام کرنا. چونکہ اس نماز میں ہر 4 رکعت کے طویل قیام کے بعد قدر وقفہ اور آرام کیا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام تراویح رکھا گیا ہے. آپ غور کیجیے، نماز تراویح مسجد میں باجماعت ادا کرنا افضل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں اپنے اصحاب کے ساتھ چند راتیں مسجد میں قیام اللیل کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھائی. پھر اس خوف کی بنا پر، پھر سے غور سے، پھر اس خوف کی بنا پر اسے چھوڑ دیا کہ کہیں لوگوں پر فرض نہ ہو جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جس کا مفہوم ہے، بات لمبی نہ ہو اس لیے میں عربی عبارت نہیں پڑھ کر صرف آپ کو اردو میں اس کا مفہوم سمجھاتا ہوں. جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں ایک رات قیام کیا اور کچھ لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا. پھر اگلی رات قیام کیا تو اور لوگ بھی کثیر تعداد میں شریک ہو گئے. پھر تیسری یا چوتھی رات ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قیام رمضان کے لیے، یعنی تراویح کی نماز کے لیے بڑی تعداد میں جمع ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف نہ لائے. جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی موجودگی کے اظہار کے لیے، صحابہ کرام جو تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے ان کے لیے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ کر رہے تھے مجھے معلوم تھا، یعنی تم لوگ جو اکٹھا ہوئے تھے، حاضر ہوئے تھے تراویح کی نماز پڑھنے کے لیے، وہ مجھے معلوم تھا، لیکن جس چیز نے مجھے روک دیا وہ یہ خوف تھا کہ یہ نماز تم پر فرض ہو جائے گی، اور یہ رمضان کا مہینہ تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی کیا کہتے ہیں، 5ویں رات یا چوتھی رات کیا ہے، تراویح پڑھانے کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ اس لیے نہیں نکلے تاکہ کیا ہے، یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے کہ اپنی امت کے اوپر بہت ہی زیادہ رحیم اور مشفق تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے نماز تراویح کا اہتمام کیا اور امت محمدیہ نے بھی اس سے قبول کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو من قام مع الامام حتی ینصرف کتب اللہ لہ قیام لیلہ. جس نے امام کے ساتھ نماز تراویح میں مکمل قیام کیا، اس کے اعمال نامے میں ساری رات کا قیام لکھا جائے گا. غور کیجیے، یہ حدیث کیا ہے؟ سنن نسائی کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. دوسری جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور طلب ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کا قیام کیا،
اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ نماز تراویح سنت ثابتہ ہے، یعنی یہ سنت سے ثابت ہے، لہذا کسی مسلمان کے لیے اسے چھوڑنا، یعنی تراویح کی نماز کو چھوڑ دینا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں تراویح کی نماز کی تعداد کی طرف۔ تو پہلی چیز آپ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جو بات ثابت ہے اس سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ غیر رمضان ہو، انہوں نے جو الفاظ کا جس کا میں عربی میں جو بات کہی ہے ان کا میں کیا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ دوسرا مہینہ ہو، ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے، یعنی 8 رکعت تراویح کی نماز اور 3 رکعت وتر کی نماز۔ یہ حدیث کیا ہے؟ یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بخاری وغیرہ میں موجود ہے۔ تو پہلی چیز کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے وہ کیا ہے؟ 11 رکعت وتر کے ساتھ۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیجیے، جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یعنی 11 رکعت، کسی کو کرنا کیا ہے ہمارے اور آپ کے لیے افضل اور بہتر ہے، اور سنت کے مطابق وہی کوئی بھی کام کریں گے تو اس میں ہمیں اور آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ اب رہ گئی بات کہ 11 رکعت کے علاوہ جو لوگ پڑھا کرتے ہیں کیا ان کا یہ عمل کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب کیا ہے کہ میرے بھائیوں 11 رکعت کے علاوہ جو ہے یعنی 20 رکعت، 36 رکعت یا 13 رکعت یا اس کے علاوہ 40 رکعت، 70 رکعت، یعنی مختلف طرح کی چیزیں جو آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے یا ایک ہی کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے، تو 11 کے بعد آپ جو بھی تعداد کہیں وہ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ 11 کے بعد جو بھی تعداد آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ آپ چاہیں تو 20 رکعت پڑھیں، آپ چاہیں تو 40 رکعت پڑھیں، آپ چاہیں تو 36 رکعت پڑھیں، آپ چاہیں تو 70 رکعت پڑھیں، آپ کی مرضی کے اوپر ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کیا چیز یاد رکھیے؟ یاد رکھیے کہ آپ جیسی ہی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے آپ کے اوپر کسی چیز کو لازم کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسی صورت میں لازمی طور پر کیا ہوگا؟ کمی اور کمزوری واقع ہو جائے گی۔ اور آج کل یہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ لوگ جو سنت ہے 11 رکعت اس کو سنت نہیں سمجھتے بلکہ 20 رکعت پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 20 رکعت پڑھنے کی اجازت کس نے دیا آپ کو؟ 20 ہی رکعت میں آپ نے اس کو کیوں تحدید کر دیا؟ اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے، سوائے کہ فلاں نے کہا ڈھکانے کہا والی بات۔ میرے بھائیو، اسلام کا ایک سب سے بہتر پہلو یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو بیان کرتا ہے، اور اسلام میں ہر چیز کو بالکل واضح طور پر بیان کیا گیا، کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ تو جب آپ سنت کی بات کریں گے تو آپ کو سنت کیا ملے گی؟ 8 رکعت اور 3 رکعت وتر، 11 رکعت۔ آپ اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی، لیکن نماز کے جو رکوع، نماز کے جو ارکان ہیں، جو نماز کی جو سنت ہے، نماز کی جو مستحبات ہے، اس کو آپ کیا ہے مد نظر رکھیں۔ ایسا نہیں کہ آپ 20 رکعت پورا کرنے کے چکر میں، 40 رکعت پورا کرنے کے چکر میں اتنی فاسٹ قرآن پڑھے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، جو یہ کیا ہے سراسر قرآن کے ساتھ زیادتی ہے۔ یا کیا آپ اس جلد بازی کے ساتھ رکوع اور سجدہ کریں کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں رکوع میں اور کیا کر رہے ہیں سجدہ میں۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ امام صاحب جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ آج کل ہم لوگ اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ لوگ 20 رکعت کے چکر میں جلدی جلدی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو ختم کرنا مقصود ہوتا ہے، 20 رکعت مکمل کرنا مقصود ہوتا ہے، تو آدمی اتنا فاسٹ پڑھتا ہے کہ یا لمون اور تالمون کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ
اس سے زیادہ پڑھتے ہو تو ان چیزوں کا خیال کرو کہ نماز کے اندر کیا ہے، آپ نماز پرسکون طریقے پر، اطمینان اور سکون کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی سنت اور نماز کے جو ارکان ہیں اس کو مکمل طور پر ادا کرنے کے ساتھ اس کو پڑھو گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے، جو کچھ آپ پڑھتے ہو وہ کیا ہے، لوگوں کو سمجھاؤ کہ آپ نے کیا آج کی رکعات میں یا آج کی نماز میں کون سی چیزیں، کون سی آیتیں پڑھی اور اس کا کیا مفہوم ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی برائی بیان کی ہے جو قرآن مجید کو تو پڑھنا نہیں جانتے، لیکن کیا ہے، ان کو سن سن کر کے کیا ہے، اپنی بات پورا کرنے کی کوشش، اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، وتر کے ساتھ 11 رکعت ہے، اگر آپ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نماز کے ارکان اور واجبات اور خشوع و خضوع اور جتنی ساری چیزیں ان کا لحاظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی عبادات کو قبول فرمائے اور رمضان المبارک کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ پوری امت کو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ساری کی ساری امت کو اس بلا سے نجات دے جس بلا کی بنیاد پر پوری کی پوری دنیا پریشان ہے۔ آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبی محمد وبارک وسلم تسلیما۔